بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر تقریب اور میں سمجھتا ہوں کہ مہمان خصوصی میرے بھائی جناب محترم سردار آفتاب منظم صاحب، قبلہ پیر و مرشد جناب سید امتیاز شاہ صاحب، چیئرمین ملک ذکور صاحب اور محترم سردار مندی صاحب اور میرے جناب محترم انیس کیسر ایڈوکیٹ، جناب سید اسکندر ایڈوکیٹ صاحب، موزین علاقہ اور کل کی امید کی کرنے والے جوانوں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے تمام احباب کا اور بالخصوص جناب محترم حاجی فروزدین صاحب کا، مستری خورشید صاحب کا، مستری عاشق صاحب کا، حافظ قاسم حافظ جمیل صاحب کا، ملک بابو صاحب کا اور پیچھے سے یونان والی سرکار بھی ملک رحمت صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. تو میں تمام دوستوں کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے جس چاہت اور محبت کے ساتھ والانہ انداز سے میرے بڑے بھائی آفتاب انجم کا اور میرے ہمراہ آنے والے دوستوں کا جو آپ نے استقبال کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب محترم صدر تقریب، ایجنڈا آپ سب کے سامنے یہاں ہے کہ 26 جون کو الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ جس طرح آپ نے بہت خوبصورت آپ نے جو ہے جس طرح کنڈکٹ کیا اور جس طرح آپ نے سیکرٹری صاحب آپ کی پریزنٹیشن میں آپ کو داد دیتا ہوں، آپ نے درست کہا اور ایک مقرر نے یہ کہا کہ پوری دنیا میں جو تبدیلی ہے اور 30 سال کا عرصہ 85 سے لے کر آج تک اور پوری دنیا جو تبدیل ہوئی ہے وہ 9/11 کے بعد تبدیل ہوئی ہے. اور میں ایک ریکارڈ کی بات آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ تمام ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہیں. ملک نواز صاحب کو 3.5 ارب روپے کا رشتہ 5 سالوں میں ملے. اگر کسی سے پوچھیں کہ شاید اتنے ایم ایل اے کے پاس فنڈ کہاں سے آتے ہیں، ایک مثال دوں گا، لمبی بات نہیں کروں گا. کلیر کالونی سے لے کر تتا پانی تک 50 کروڑ روپے کا منصوبہ تھا. 3 کروڑ روپے کا انہوں نے کمیشن کھایا کیونکہ سردار پریزیڈنٹ راجہ ذوالقرنین کا بیٹا علی ذوالقرنین وہ تھا اس منصوبے کا ٹھیکیدار اور چودھری طارق فاروق تھا جو ان کے مقابلے میں الیکشن لڑتا ہے. شاید آپ نے اخبارات میں مطالعہ کیا ہو، اس نے ایک لسٹ جاری کی جس میں اس منصوبے کا ذکر تھا. 3 کروڑ روپے جناب محترم قابل احترام الحاج ملک محمد نواز صاحب نے کھائے ہیں. اور روڈ کو آپ دیکھ اور وہ روڈ اور جس روڈ کے پاس سے قبلہ باجی الف دین سرکار، قبلہ باجی قاسم رحمت اللہ اور ان کے مریدین وہ لوگ آتے ہیں اور وہ پیسے 3 کروڑ روڈ کھا گئی، 47 کروڑ لیبس ہو گئے اور روڈ درائے پوچھ درائے برد ہو گئی. دندلی کے مقام سے لے کر نڈا گوئی تک 75 کروڑ روپے کا منصوبہ تھا ایشین ڈیولپمنٹ کا. یہ ایک ایشین ڈیولپمنٹ کا وہ پروگرام تھا اور وہ پیسے آپ دندلی کے مقام پر جائیں، حاجی ذوالفقار کی ایک دکان ہے اور مختلف کیٹاگریز کی وہاں پر تختیاں لگی ہوئی ہیں. یہ ملک نواز صاحب افتتاح کر رہے ہیں ایم ایل اے فنڈ کا، یہ افتتاح کر رہے ہیں UNDP کا، یہ افتتاح کر رہے ہیں SDP کا، یہ افتتاح کر رہے ہیں ایشین ڈیولپمنٹ کا. آخری جو انہوں نے افتتاح کیا بڑی لمبی سی تختی لگا دی. رات کو صابر شاہ صاحب کا بیٹا نکلا، اس کو دن کو نہیں پتہ چلا کہ یہاں سے گزر حاجی صاحب کا ہوا ہے. وہ ڈر گیا اور اس نے کہا پتہ کوئی جرمسان کھڑا ہے. تو یہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ حاجی ملک نواز صاحب تختیاں والے، ہر جگہ جھوٹی تختیاں، ہر جگہ جھوٹی تختیاں. تو میں آپ کے اتنے نورانی چہرے اور یہ جو محترم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں چونکہ آپ کے بچوں کی طرح ہوں اور آپ میرے والد محترم کی طرح، اور یہ قبلہ امتیاز شاہ صاحب اور میرے بھائی جو لیڈر ہیں اصلی وہ میرے بھائی آفتاب انجم صاحب ہیں. ہر بندہ ان کی شرافت، ان کی لائقی اور میں سمجھتا ہوں ان کے کردار کی لوگ قسمیں کھاتے ہیں. شاید ہمیں ہزاروں خامیاں ہوں گی لیکن ایک خوبی ضرور ہے کہ ملک نواز اور اس کے غنڈے بدماشوں کو صرف اگر کسی شخص نے نکیل ڈالی تو وہ ملک یوسف نے ڈالی. آج ملک نواز اور اس کے آواری بوکھلاٹ کا شکار ہے. کبھی قیوم بھٹی صاحب اور یہ گدڑ بھگتے دھمکیاں، یہ دھمکیاں کچھ بھی نہیں ہوتی، یہ ہلکے ہوئے ہیں. آپ تھوڑا ان سے دور رہیں کیونکہ گرمی کا بھی موسم ہے اور یہ حاجی صاحب پیٹا ٹوٹی آنے نا 14 ٹکے لانا بڑا مشکل ہوئی ہے کیونکہ الیکشن سے ووٹ بس ہو
یہاں میں الیکشن لڑا پھر مفتیاں پھرنے ہو یہ ہمارے یہاں کو تھوڑے تھوڑے دور رہو. آخری مثال سے یہ بھی کہتا ہوں پچھلے دن جتنے سکیم خور سے کچھ مائنڈ نہ کرا کوئی نے برادری نے بندے جو کوئی ملکہ نے سے 6 بندیاں پر گدڑا حملہ کیا چوکی منگا لو ایک بحث برادری نا ایک تتا پانی تسا برادری نا اور سارے ٹینڈا کلا چیئرمین کمداد ملک برادری نا اور جناب لی اگیا پناخا ایک اور برادری نا بندہ سا اس طرح جتنے برادریاں لوگ ہیں تتا پانی بھرے شہر رستے بٹ سادو کو گریا کی ملے اس لیے اگیا پائی منجینا بھی اٹھولا نال ساڑا پائی میر اسے پتا بڑا شغلی میلا بندہ ہے اس نے لیکن حملہ کے ساتھ کچھ برو چیئرمین صدیق برابر کی گریا آخر جی بڑا پر بڑا ملک نواز نا احسان آ کہ مکی کو 1.5 لاکھ نے ویکسین لوائی اسلام آباد کو 1.5 لاکھ نے کمیشن نے کہا تھا ویکسین لگی ہے. جناب قبلہ آپ اتنے نیک اور بزرگ لوگ ہیں یہ دیکھیں قبلہ ساون بادشاہ کلندر یہ جو امتیاز شاہ صاحب ہیں ان کے ساتھ میرے 2 رشتے ہیں ان کے جو بانجے ہیں وہ اور میں ہم بچپن کے دوست ہیں ان کی بہنیں ہمارے گاؤں میں ہیں ان کے خالہ زاد بھائی سید شبیر شاہ یہ جو آفتاب شاہ بغاری ہیں ان کے بانجے بھتیجے ہیں میں ان کا اس رشتے میں بانجا بھتیجا ہوں یہ میرے محسن ہیں. اور سب سے بڑھ کر چنجوڑا والوں آنے والا وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری آپ کے گھر چنجوڑا میں آئے اور چنجوڑا کے احساس یہ سید امتیاز شاہ صاحب کی وجہ سے آدمی کو کمینہ ہوتا ہے کوئی کس طرح کو سیاست میں رواداری اور وفاداری رہنی چاہیے. ملک نواز صاحب رات کو پیرانے کول پیسے نے پنڈا کے نہیں اے برسٹر کے نہ سدو گل سنو ملک صاحب کربلا کی تاریخ سے آپ واقف ہیں. حسین کٹ گیا لیکن جھکا نہیں اور بکا نہیں تو آپ ان کے نواسے کو آ کر کھینچنے لگے. امتیاز شاہ نے کروڑوں کو ٹھوکر ماری اور صبح برسٹر آیا جو آپ نے ان کا استقبال کیا. خدا کی قسم سے قبلہ امتیاز جب بھی جاتے ہیں برسٹر کہتا ہے وزیر اعظم بنوں گا پہلی رات میں آ کر چنجوڑا قبلہ امتیاز شاہ صاحب کے پاس. اور آپ نے تعلیم کی یہ بات کی سردار یعقوب کی حکومت آئی اور بدقسمتی کی بات سنیں 7,000 ووٹ میرے بھائی صاحب نے لیے 14,000 ووٹ میں نے لیے 21,000 ووٹ بن کے ملک نواز صاحب کے 17,000 جس میں 6 جاری فرضی تھی. آپ کی بار ہم نے 21,000 ووٹوں سے سٹارٹ کیا. ٹینڈا چوکی یونین کونسل کو میں کلین سویپ کر رہا ہوں. آپ کو میں بتاؤں سے میرا بھائی جاوید میرا بھائی مندی اور میرے محترم میرے چاچا جس طرح ملک باؤ صاحب نے کہا پورلا تنا تتا پانی اور پنڈور سے میں اتنے ووٹ دوں گا ملک نواز پورے ہلکے سے اپنے ووٹ لے لے گا. کلین سویپ کے لیے لوگ یہ نہیں چاہتے لوگوں کو کیا ملے. یہ جو فنڈز ہوتے ہیں حاجی صاحب یہ لوگوں کے ہوتے ہیں. ایک ایم ایل اے کو 30 کلومیٹر روڈ ملتی ہے. کیا صرف ایک اواری کے گھر روڈ جائے ایک اواری ایڈجسٹ ہو جڑا میں گن من کر رہا ہے 147 تعلیم کو نہیں پتا جی پی پی لگا وہ پی پی نہیں وہ ہے پی پایا. پھر میں تو گل پاؤں ڈرنے چکرنے ہمارے روٹ کوئی نہیں کہ آ سب بھائی اپنے کو چوڑیاں نہیں پہنی ہیں اللہ نے تعالیٰ نے. اور میں مستری برادری کی ہمارے اسلام کہ چوکی سڑا گنایا 800 ووٹا مستری نا آجی عظیم صاحب میڈیکل سنیا آجی مستری شریف صاحب وہ ماڑے سمجھو سکے مومن اس طرح سارا رشتہ ہے انہوں نے محمد اسماعیل اور آج دیکھو پروفیسر محمد سہین صاحب جڑے پنک پی رہے ہیں حاجی نذیر صاحب ٹھیکدار جڑے سارے فوت ہوئی گئے. آج جتنے ڈاکٹر ہیں مستری برادری لوگ اور سارے ماڑے ماہتی ہیں. آخری گل بھائی مستری جمشید البدر علیہ بہت اچھا آدمی اور ماڑے کو اس ریکارڈنگ جو دی آفتاب صاحب کی بتایا ملک نواز کرمجیت چاہے کمرہ نمبر 252 کشمیر ہوسی کہ میں ایڈمنسٹریٹر کو اس کی لاسا جی مستری جمشید کی لاسا اپنے ظہیر جمشید کی وہ مارے پائی ظہیر جمشید کی کو نہیں لایا وہ جس مرضی جماعت جان آج جماعتیں جڑی مرضی جان انسانیت تک کی جانی اخلاقیات تک کے جانے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے غریب کو اس ملک کے مزدور کو مسکین کو میں سمجھتا ہوں انہیں بولنے کی زبان دی. ایک مثال آپ کو بٹوں پہ دے کر آپ کو اجازت کروں گا کہ آپ کسی محفل میں تشریف فرماتے مراج محمد خان بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. کوئی آپ کو پتا ہے وہ تاریخ چل رہی تھی ملا نے بھی پیسے لیے پاکستان کے دشمنوں نے بھی پیسے لیے کیونکہ پاکستان کو مٹانا چاہتے تھے. ایک شخص نے کہا مراج محمد خان ذوالفقار علی بھٹو کو کہو کہ تم غریب کی کیوں بات کرتے ہو تم ایک وزیر اعظم کے بیٹے ہو خود وزیر اعظم رہے ہو ایک جگیردار کے بیٹے ہو سونے کے چمچ سے کھانا کھاتے ہو یہ غریبوں کی بات کرنا چھوڑ دو تمہاری جان کو خطرہ ہے مارے جاؤ گے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آگے سے کیا کہا چونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ماں ایک غریب ہاری کی ماں بیٹی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ غریب کا دکھ
غریب کی محبت، غریب کی چاہت اور غریب کا درد میری ماں نے مجھے اپنے دودھ میں پلایا، میرے غریبوں کو کیسے بھول جاؤں؟ حاجی صاحب، انسان کے سامنے جب موت آتی ہے تو بڑے بڑے جابر لوگ، بڑے بڑے پہلوان موت سے ڈر جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے موت آتی ہے تو آپ دیکھیں، انہوں نے کہا یا میں عامر کے ہاتھوں مارا جاؤں یا پھر میں تاریخ کے ہاتھوں مارا جاؤں، اور پھر آپ نے فرمایا میں جب تاریخ کے ہاتھوں میں تاریخ کے ہاتھوں مرنا چاہتا ہوں، جب میں تاریخ کے ہاتھوں مروں گا ہر گھر سے بٹو نکلے گا، تم کتنے بٹو مارو گے، ہر گھر سے بٹو نکلے گا۔ یہ وہ تاریخ ہماری قائد محترمہ بے نظیر بھٹو حاجی صاحب، ہم سب کی مائیں ہیں، ہم سب کی بیٹیاں ہیں، جس کا معصوم بیٹا 14 سال کا، جس کی معصوم بیٹی 11 سال کی، اور جس کی ماں کومے میں زندگی اور موت کی کشمکش میں، جس کو کوئی پتہ نہیں کہ میری بیٹی قتل ہو جاتی ہے، آپ کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے کہ بی بی آپ پاکستان میں نہ ہے۔ وہ دبئی میں اجمیر میں گیا، میں برطانیہ میں گیا، میں کراچی میں گیا، بی بی کے پوری دنیا میں ملات تھے، وہ سونے کے چمچ سے کھانا کھا سکتی، لیکن لیڈر کی شان ہوتی ہے، کیا تھا اس کو کہا گیا کہ آپ نہ آئیں۔ آپ فرماتی ہے کہ میں شہید باپ کی بیٹی ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتی، آج پاکستان کو، پاکستانی قوم کو اور اسلام کو میری ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ واپس آتی ہیں، سوات میں پاکستان کا جھنڈا لہرانا گناہ سمجھا جاتا تھا، آپ نے جان دے دی، اور یہ لوڑی لنگڑی جمہوریت آپ کی وجہ سے بحال ہوئی، اور اس پودے کو ہم پروان چڑھائیں گے، آفتاب انجم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پروان چڑھائے گا۔ اس کے بعد آپ کے مطالبات جو مسائل ہیں، اتنے نیک بندو کے سامنے ہم کوئی بات کہیں تو یکت بیانی بات ہوگی۔ ایک ایم ایل اے کے پاس کروڑوں کے فنڈز ہوتے ہیں، ایک آج ہمارا ممبر کشمیر کونسل ہے، میں اگر بات کہوں وہ آفتاب انجم کی بات سنتا ہے، سب سے بڑھ کر وہ سید امتیاز شاہ صاحب کی بات سنتے ہیں، سب سے بڑھ کر۔ آج دیکھیں یہ وقت حاجی صاحب گزر جاتا ہے، وقت یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، اس دنیا کی زندگی میں کوئی رات نہیں، یہ درد و عالم میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کا اول اور آخر دونوں فنا ہے، انسان کا کردار، انسان کی عظمت زندہ رہتی ہے۔ آج کاش اس محفل میں میرے چاچا، میرے محسن اور اس علاقے کا ایک بہادر شخص کاش سردار سائی ہوتے تو ان کے جسم پر یوسف ملک کی تصویریں لگی ہوتی۔ جب میں جہاں سے سنتا ہوں مجھے آنسو نکل آتے ہیں، اور یہ دھمکیاں دینے والے ان کا بیٹا عرفان ان سارے لولے لگڑوں پر باری ہے، آپ یہ یاد رکھنا اللہ کا۔ اور دیکھیں موت سے قبل دن پہلے میں قبلہ پیر نسیم شاہ صاحب کے پاس گیا، پیر صاحب جناب اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، خدا کی قسم وہ یہ نہیں کہتے کہ دل تڑک کر ان کی جانب کھل گیا، یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے، ان کو دل کی تکلیف تھی تو سرکار خدا کی قسم بستر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں 5-6 قسم کا جوس لے کر گیا، میں نے کہا سرکار آپ لیں، تو ان کے منہ سے یہی زبان لفظ لکھتا ملک صاحب آپ کو ٹکٹ ملا ہے یا نہیں ملا ہے، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ دوستو کیا خوب عزیز میاں نے اپنی قوالی میں کہا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ میرے محبوب نے وعدہ کیا 5ویں روز کا، شاید کسی سے سن لیا ہو کہ یہ زندگی 4 دنوں کی، یہ زندگی بڑی فانی ہے، لیکن قبلہ نسیم شاہ صاحب ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے تو سرکار کا مجھے فون آیا کہ جناب سید نسیم شاہ صاحب وہ کوچ کر چلے گئے۔ یہ زندگی ہوتی ہے۔ آج دیکھیں چاچا سائیں صاحب اتنا باکردار آدمی، اور نہ جھکنے نہ ڈرنے نہ بکنے والا، اور سید نسیم شاہ صاحب اور باجی قبلہ قاسم صاحب نے حرم شریف میں مکہ سے مجھے انہوں نے کہا کہ خواب میں نظر آتا آپ کو ٹکٹ ملتا ہے، باجی صاحب نے مجھے وہاں سے فون کیا۔ ملک نواز صاحب آج عید کو خود قتل کرتے ہو اور داؤد کو پھنساتے ہو۔ آج بھی دیکھیں قبلہ قاضی عبداللہ صاحب اس علاقے کی بہت بڑی شخصیت ہے، شریف آدمی، ہر بندے کی عزت کرنے والا آدمی، یہ قیوم پٹی ہر بندے کی عزت کرنے والے آدمی۔ آج یہی وجہ ہے تمام مصری برادری کا آدمی ہو، پٹی برادری کا بندہ ہو، انصار برادری کا بندہ ہو، وہ تمام لوگ ملک یوسف کے کافر میں۔ ایک مثال، جس سامنے انصار برادری کا آدمی کو وہ کھمبے کے ساتھ نیچے بیٹھے ہوئے گنڈے بدماش ہمیں پیسے دو، پولیس کو پیسے دو، اس نے کہا ظالمو نو ہمارا کوئی پیسے کھمبے نہ لگی تھا مری جا۔ آئی جی کے سامنے میں نے ایسا کیس پریزنٹ کیا کہ پولیس والوں اور ٹھیکیداروں کو پیسے ملے، اگر وہ خود ان سے نہ ملتے خدا کی قسم قتل کے 302 میں ملزم ہوتے ملک نواز کے وہ آواری۔ آج تتا پانی میں سردار مندی صاحب، میرے دوست سردار جاوید صاحب
نشاد خواجہ ساجد عابد شاہ ملک بابو بٹ سعادت, یہ وہ ٹیمیں ہیں نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں. آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں. آپ کو کوئی پرابلم ہوئی رات کے 12 بجے ملک یوسف ادھر حاضر ہوگا. جتنے الیکشن کے بعد جتنے دفعہ میں چنوڑا میں آیا ملک نواز 25 سالوں میں نہیں آیا, اللہ تعالیٰ کے. اور یہ جھوٹی موٹی ویسے تصویریں وہ بدنام ہمیں کرتا ہے جی, ان کا کوئی کردار نہیں ہے, سب جھوٹی تصویریں. جنازے کی اہم ایسے جتنے لگی ہیں نمازیں پرسوں دعا سنو تو پتہ ہے کوئی نہیں. ادھر بیٹھے ہوئے انہیں نہیں پتا کوئی جو بندہ نہ بالغ بن جائے نہیں دعا نہیں سی کم از کم آسے کوئی نہیں تو ملک نواز جتنے پڑے سارے پرائمری سے سارے پرائمری سے. آصف شاہ قبلہ اہل بیت کا کوئی قاتل ہو وہ حافظ نہیں ہوتا, وہ شمر کے لات سے ہوتا ہے. حافظ شاہ اس کا عارف جاوید یہ وہ دیکھے وہ نشانی ہے کہ ملک نواز صاحب آپ 25 سالوں کے بعد نرخے میں آ چکے ہیں. اور یہی بات ملاقتوں کے میرٹ انصاف ہمارے منشور میں شامل ہے. ہمارے منشور میں یہ بھی شامل ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے, سیاست جمہوریت ہماری سیاست ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو فرماتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں اور کشمیر کی آزادی ہماری منزل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ یاد رکھیے گا. میرا بڑا بھائی کھل بارے میں کاروبار کرنا نکاح پر ہمارا لینڈ ہونا, جس طرح میں کوئی بدیانتی کی تھی اللہ نے فضل و کرم نال امتیاز شاہ صاحب نے ہاتھ رسی تو ہمارا گھر بان ہوتی اللہ نے فضل و کرم نال. یہ گل یاد رکھا ہمارا برا صاحب بندو صاحب یہ ہر اس گلے نے آج بے نظیر انکم سپورٹ ہے بادشاہ پیسے آئے. جس بندے نے فارم نہیں بنتا جڑے غریب تھا مسیح آدمی ہے قبلہ پیر صاحب آپ کمیٹی بنائیں 30 آدمی کی چنوڑا والوں کی, اس میں خورشید صاحب کو رکھیں. یہ نورانی چہرے والے ملک ہمارے چاچا بنیامین صاحب, حاجی فروز الدین صاحب اور یہ جتنے پڑھے لکھے حفیظ صاحب, یہ اچھے لوگوں کی ٹیم بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس عظیم قائد کی روح کو جس کی وجہ سے آپ فرماتی ہیں کہ اگر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو پھر غربت کو مٹاؤ. یہ اس اچھے لیڈر کا ویژن اور سوچ ہوتی ہے. تو چیئرمین ملک شکور صاحب چاند پر جانا آسان اور اس کے اڈا شمالی تو جنوبی کراٹ جانا مشکل ہے. تو ملک برادری نے لوگوں تو ساتھ صحیح کوئی انڈے نہ ملک چنو, ایم ایم اے نہ چنو. ایم ایم اے نہ مطلب ہے نا ادھا ملک ادھا مراسی. کوئی بندہ ملکہ میں ایک بھی نشانی دسو جڑے اپنے رشتے دار وہ بھرتی کتنے بھلے آپ محلے نے جتنے مبارے وہ اربوں کروڑ روپیے کھائے تو ڈکار ماری گئے. تو میں دعوے نظر آنا کہ ماڑی ہر گلے انچارج ماڑا بھائی افتاب انجم مرسی اور اسے 3 ساتھی نیب کیسر. آج ماڑا پرا داؤد آج ملک مقرب ضلع ڈی سی نے دفتر جو رونا شروع کرنے سن کون جانے سن تو سینے پر ہاتھ مار کے آئے ہو ظالمہ ملک نواز. یہ پڑھنے جنازے پڑھنے بڑا مشورہ لیکن ملک مقرب نے جنازہ نہیں پڑھا. آج ملک مقرب نے نسل آدمی آ اگر کوئی غیرت مند بڑا رشتے دار آ ملک نواز کی ووٹ کے انہیں سیڑھی سے جماعت طرف پڑھانا جوتے رکھے معافی کرنا. ہم مفت بھی کرتے ہیں تو بدنام ہو جاتے ہیں, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. گنڈا گردی بدماشی انہیں شروع کیتے تو نہ وہ پیر صاحب الیکشن ہارے گئے تو جناب محترم ملک نواز صاحب 15,000 الیکشن ہاری گئے. جب پچھلی بار انہوں نے سازی کر کے کھڑا کیا جنتا کی ساڑھے گرانی اس نے سیاست ہوئی نا برد. تو ماڑے بھائی مسکین اور ملک سلیم صاحب جڑے 1999 سنے 2001 چٹنا نے کیا چڑھایا آج وہ پائی لوگوں نے بیڑا گھر کیا. ایسا مسعود قریشی بیٹھا مسعود قریشی ہوٹل پر باری باری اٹھا کم کری سالہ نے نیندو نے پوری کر رہا گھر ووٹاں پتا کو نہیں 72 گھنٹے ہوئے مسعود کی چھٹیاں 302 پرچا تھا 302 چندر ہوئی ہے. یہ گلاں وہی ہیں جہاں حقیقت مبنی پڑھے لکھے لوگ ہو. انگریزی چاہنے ٹروتھ نیڈز نو پروف, سچائی کی کسی دلائل کی ضرورت نہیں. ارسطو نے یہ بھی بولا کہ انلیس یو نیور چینج یور سیلف یو کوڈ ناٹ کمانڈ رسپیکٹ ان دا سوسائٹی. جب تک کوئی اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی اس نے نہیں بدلا. آج کا ووٹ تقدیر بدلنے کا ووٹ, آج کا ووٹ ظلم جبر یہ تھانہ کچہری تتا پانی چوکی جو میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور انصاف کی چوکی نہیں ملک نواز کے گنڈو کا ڈیرا وہاں لگتا ہے. اگر وہاں پر کوئی چور منشیات فروغ جاتا ہے وہ اندر سے چودھری بن کر آتا ہے اور کوئی مظلوم آدمی جاتا ہے تو وہ ڈاکو بن کر باہر آتا ہے. پہلا پرچہ میرے بھائی ملک منزی کے پاس ہر بندہ جانتا ہے تتا پانی میں جیسا باعزت آدمی شریف آدمی اور دلیر آدمی
اور گنڈو بدماشوں کے پرچہ دی. وہ مندی بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں. جب میں نے آپ کو کورٹ میں دیکھا یہ آفتاب انجم صاحب ہوا ہے میرے اندر آگ جل رہی تھی. اگر آپ کی جن لوگوں کے ساتھ جاتی ہوئی ہیں ہم طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے کے مطابق ہم عزت کے ساتھ بدلہ لیں گے کیونکہ ہم عزت دار لوگ ہیں. رواداری وفاداری ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ہے. تو شمالی کراٹ والوں ممبر کشمیر کونسل کے پاس کروڑ روپے ہوتے ہیں. مطلوب انقلابی ممبر کشمیر کونسل بنا سطح پانی سے بغا تک جی ٹی روڈ وہاں پر کوئی گجر برادری کا بندہ نہیں رہتا. ملک اور جنال برادری کے لوگ رہتے ہیں اور مغل برادری کے لوگ رہتے ہیں. فرموڑا سے لے کر گوا تک جی ٹی روڈ, باوڑا میں جی ٹی روڈ. آج کوٹلی میں جتنے میگا پروجیکٹ ہیں آپ پاسپورٹ آفس کو دیکھیں محترم بیر بھٹو کے نام سے. اگر یہ پل ہی بنے جہاں پر کوئی اسکول بنا آپ کی بیٹیاں اگر بڑھتی ہوئی تو بنیامین صاحب ہمیں خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ہم سمجھیں کہ ہم نے اپنی بہنوں کا اپنی بیٹیوں کا جو ہے نا وہ ان کو حق دیا ہے. تو آخر میں اس آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ کیونکہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ میں نے شمالی کراٹ میں بھی جانا ہے. آخر میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ لگائیں گے اور جس نعرے کی گونج میں سمجھتا ہوں کہ آواریوں کے کانوں میں بھی جائے گی. پچھلے الیکشن میں کیونکہ جو سرکاری ملازمہ کوئی تھی جہاں پر وہ بھی جہاں پر پولیس اسٹیشن تھی یہ نوٹ کر لیں وہ سرکاری ملازمہ 26 تاریخ کے بعد نیلوں میں ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. ہم ان باتوں کے قائل نہیں ہیں لیکن ہم دیکھ کر ان کی ایسی کمینگی اور کتوں کا ہم بھی سوچتے ہیں کہ کمینہ بڑھ کر ان کو جواب دینا پڑے گا. تو آخر میں ایک نعرے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے بھٹو, کوٹلی کا بھٹو, کمزورے کا بھٹو, افضل شاہ کا بھٹو, فیروز کا بھٹو, امیر کا